الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ لی حمد و ثناء. حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم شاہ آدم و بنی آدم حبیب کبریا شاف روز جزا منبع جود و عطا مالک حرد و سرا احمد مجتبیٰ جنابی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم. آدھے دربار گور بارک ہدیہ درود و سلام، ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد میری دعا ہے اللہ جل جلالہ اپنی رحمت واسعہ دے صدقے، نبی کریم علیہ السلام دے صدقے، حضور دے صحابہ و آل دے صدقے اور میرے سونے پیر سے آل لجپال دے صدقے اللہ تعالیٰ مرحومہ دی کامل بخشش فرمائے، انہوں دے درجات بلند فرمائے، فردوس دے بالا خانے عطا فرمائے اور جنت وچ اللہ کریم اعلیٰ ٹھکانے عطا فرمائے. یقیناً ساڈی خوش نصیبی ہے کہ اسی مسلمان انسان ہون تو بعد اللہ جل جلالہ نے سانو اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بنائے. حدیث شریف وچ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا امتی امت مرحومہ، فرمایا میری امت تے اللہ نے بڑا رحم فرمایا. اور رحمان اللہ رحیم اللہ، باقی سب تے اس دیاں شفقتاں، او دیاں مہربانیاں، او دے تفضل احسان، او دیاں لجپالیاں. لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت تے اللہ نے خصوصی مہربانی کی تھی. تدخلوا قبورہا بذنوبہا، فرمایا میری امت جدو قبریں جائے گی تے گناہ نال جائے گی. وتخرج من قبورہا لا ذنوب علیہا، فرمایا جدو قبریں جو باہر آن گے تو انہاں دے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں ہوئے. اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت معمولات دس دن کہ انہاں دے ذمے واقعی گناہ کوئی نہیں رہے. کتنے سال ثواب دیاں محفلاں روزانہ انعقاد پذیر ہو رہی ہیں، اور اے صرف اسی جڑا فوت بندہ ہوندا او دے واسطے دعا نہیں کردے، بلکہ کلام پاک جڑا قرآن پڑھیا جاندا ہے، حدیث پڑھی جاندی، درود شریف پڑھیا جاندا ہے، ذکر و اذکار کیتا جاندا ہے. اسی کیا آتا ہے میرے اللہ اس ساری کلام پاک دا ثواب آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک جتنے مومن مرد اور عورتاں قبریں جا چکے یا اللہ سب دیاں روحاں نوں پہنچا. ہر روز سینکڑا ہزارہ جگہ تے ایصال ثواب دے اجتماعات ہو رہے ہیں اور باقاعدہ قبروں والیاں نوں ثواب ایصال ہو رہے ہیں. تو اس کی بنیاد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تخرج من قبورہا لا ذنوب علیہا، فرمایا جدو میری امت قبراں وچوں باہر جائے گی او دے ذمے گناہ نہیں ہوئے گا. یا رسول اللہ وجہ فرمایا بے استغفار المؤمنین لہا، فرمایا رب دے مومن بندے جو کہ انہاں قبراں والے واسطے بخش دعا کر دے رہے، اس واسطے میرا اللہ انہاں دے گناہاں نوں مٹا کے انہاں دے درجات بلند فرما دے. میرے پیر سیال دی عظمت پہلے بھی بڑی عرفہ والا،
انہاں دی اولاد امجادی، لیکن تسی دیکھو کہ ہر روز فاتحہ خوانی ہو رہی، ہر روز اصالے ثواب ہو رہے ہیں، جمعے والے دن ویکھو، عرصاں تے ویکھو کتنا رش ہوگا، اور جگہ جگہ چپے چپے تو اصالے ثواب دے لوگ تحفے حضرت دی بارگاہ پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ پہلے بھی انہاں دے درجے بلند ہوندے، لیکن جدوں قبریں جاندے تے اللہ درجیاں نو مزید رفعت عطا کر دیندا۔ وہ دی وجہ یہ ہے کہ سال ثواب دے اتنے اہتمام امت مسلمہ دی طرف ہوندے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت اللہ نے خصوصی رحم فرمایا ہے، خصوصی شفقت فرمائی ہے کہ قبرہ جان گے کہ گناہ بنا، لیکن قبرہ چھپائے ران گے کہ اللہ انہاں دے ذمہ کوئی گناہ باقی نہ رکھ سے، انہاں دی بخشش بھی ہو جاسی اور اللہ انہاں دے درجات بھی بلند فرما دے۔ بحمداللہ آل سنت دے جتنے معمولات ہیں یہ دیوتے اللہ دے نبیاں دی مورے، رسولہ دی مورے، امام الانبیاء علیہ السلام دی مورے، صحابہ کرام، آل بیت پاک، اولیاء کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے جڑی اسی التحیات وچ بیٹھ کے پڑھنے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے میرے اللہ میری بخشش فرما، حالانکہ نبی تو ہوندا ہی بخشیا بخشایا، نبی تے ہوندا ہی معصوم ہے، نبی دے ذمہ تے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ جل جلالہ نے انبیاء دا مزاج ہی اس طرح دا بنایا ہوتا ہے، وہ ہر وقت اللہ دی بارگاہ عاجز ہوندے، منکسر المزاج ہوندے، تکبر میں غرور اکڑ تو نبیاں دے سینے پاک ہوندے، ہر وقت عاجزی انکساری انہاں دا شیوا ہوندا ہے۔ اس واسطے ابراہیم علیہ السلام دعا کی ربنا اغفر لی، میرے اللہ میری بخشش فرما، اور فرما ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے والدین دی بخشش فرما، اور فرمایا کہ مومنین دی بخشش فرما، کدھر تک؟ یوم یقوم الحساب، یا اللہ جدو حساب قائم ہو سی۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے خاص زمانے دے مومنین دی گل نہیں کی تھی کہ جڑے میرے زمانے دے مومن ہیں، بلکہ فرما وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ قیامت تک جتنے مومن آندے راسن اور پھر حساب قائم ہو سی، اتھو تک جتنے مومن آسن، اے میرے اللہ تیرے خلیل دی دعا ہے تو نہ مومنین دی بھی بخشش فرما۔ الحمدللہ جنہ دے نال نبیاں دی دعاواں نے انہاں نوں ستے خیراں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو اللہ تعالی نے عذاب رفع فرما چھوڑیا، عذاب دور فرما چھوڑیا، فرمایا ترے چیزاں میری امت وچ عام ہو جاسے اور یہ چیزاں میری امت دے گناہاں دا کفارہ بن جاسے۔ پہلے نمبر تے حضور فرمایا الفتن، فرمایا مختلف فتنے میری امت وچ او رونما ہو سے، اور بڑے ہی خوش نصیب ہو سے وہ لوگ کہ جڑے فتنیاں تو روح گردانی کر کے حق دا علم بلند کر کے اپنے ایمان دے پہرے دار ہو جاسے۔ فرمایا زلازل میری امت دے زلزلے آسے، اور اس تو بعد فرمایا القتل، وہ قتل و غارت بھی ہو سی، کوئی شہید بھی ہو جاسے۔ فرمایا یہ ترائے چیزاں میری امت دے چاسے اور یہ چیزاں میری امت دے گناہ دا کفارہ بن جاسے۔ اللہ انہاں دی کامل بخشش فرما دے سی۔ اس واسطے گرامی قدر سامی یقیناً ساری خوش نصیبی ہے کہ اسی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی وچ فرشتیاں دا بھی طریقہ ہے بخشش دی دعا کرنی۔ قرآن دا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، کہ او جڑے حاملین عرش نے جن عرش دے پاویاں نو پکڑے ہویا ہے، اللہ دے عرش پر اٹھایا ہویا ہے، ایک تو ایمان والے، اور اس تو بعد ویستغفرون للذین آمنوا، او ایمان والے واسطے بخشش دی دعا کر دیں اور آدھے میرے اللہ تیری رحمت وسیع ہے، انہاں مومنہ دے اتنے گناہ نہیں یا اللہ جتنی تیری رحمت وسیع ہے، اے میرے اللہ اپنے رحمت دے طفیل مومنین دے گناہ مانو معاف فرما۔ تو پتہ لگا کہ مومنہ واسطے دعا کرنا اے شیخ الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی سنت ہے، مومنہ واسطے دعا کرنا اے ملائکہ دی سنت ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتببر، فرمایا نہیں ہوتا مردہ مگر قبر انجے جی میں کوئی بندہ ڈوبتا ہوتا ہے۔ لازمی گل ہے جدو سیلاب آتا ہے، جدو پانی دی بے رحم موجاں آ جاندی ہیں تے بندے ڈوبتے ہوندے تے اردو دا ایک مقولہ بھی ہے کہ ڈوبے کو تنکے کا سہارا، کہ ڈوبن والا بندہ یاد کاش اج کوئی ایک ککھ بھی آ جاندا نا، بندہ تے دور دی گل ہے کوئی ککھ تے تنکا بھی آ جاندا
چاہتا کہ جے نال میں اٹیچ ہو کے میں بھی اس پانی دیا موجیں چبیر نکل جاتا کل طریق المتغفر فرمایا جڑا قبر جاندا ہے او دی بھی یہی حال ہوندی ینتظر دعوتن قبر والا دعا دا انتظار کرتا ہے لازمی گل انسان خطا دا پتلا ہے شب و روز اسی اپنے معمولات کو چیک کریے 5 نمازاں نے کتنے بندے 95% بندے نمازی کوئی نہیں امام غزالی لکھا مکاشفۃ القلوب جڑا بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا اللہ تعالیٰ دی کائی عبادت ہی قبول نہیں کرتا کیوں کہ کلمے تو بعد سب تو اہم رکن جڑا ہے نماز مسجداں بڑھ جانیاں بڑیاں خوبصورت کارپٹ بچھے جاندے 5 ٹائم امام صاحب مقرر ہے اذان دی آواز آ رہی ہے بس دنیا مگن ہے اپنے کام میں کوئی ٹس تو بس ہی نہیں ہو رہا تو پوزیشن ہے کہ جڑا اہم فرض ہے کلمے تو بعد اس کو ایسا روح گردانی کی جو اعراض کی تو ہے اسیاں نہ اے دنیا مٹھی تے اگلی نہیں مٹھی بس اے اپنے چسکے پورے کر لئیے قبر جانے تے حشر جانے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ینتظر دعوتن تلحقہ من ابن او امن او اخن او صدیق فرمایا قبر ایک دعا دی انتظار کرتا ہے کاش آج میری اماں دعا چکریا میرا ابا دعا چکریا میرے بہن میرے بھرا دعا چکریا میرا کوئی سجن تے بیلی دعا چکریا تلحقہ من ابن او اخن او امن او صدیق فیضا لاحقت کانت حب الیہ من الدنیا وما فیہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں قبر والے نو دعا پہنچتی بظاہر دعا مختصر ہونے کچھ لوگ ہوئے جنہیں دعا مرتی پابندیاں لا چھوڑے اللہ تعالیٰ معاف کرے جنازے تو بعد دعا نہیں کرنی یہ اجتماعی دعا نہیں کرنی اللہ تے فرماندہ ہے کہ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وہ کیڑی ذات ہے کہ جدوں کوئی مضطر بندہ مجبور بندہ میرے دربار چاہندا ہے تو انہاں دی دعاواں کون قبول کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے ویکشف السوء انہاں دی تکلیفاں کون دور کرتا ہے اور دعا تے پابندی ہے جے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے دعا منگی تے حضور ایتھے نہیں منگی نبی کریم علیہ السلام نے کوئی دعا دا ٹائم مقرر نہیں فرمایا کہ جنازے تو پہلے نہیں منگنی یا جنازے تو بعد نہیں منگنی یا اجتماعی دعا نہیں منگنی جس طرح درود پاک کا حکم مطلق ہے صلو علیہ وسلم تسلیما کہ میرے نبی تے درود بھیجو میرے نبی تے سلام بھیجو اور کوئی آ کے جمعے والے دن جائز نہیں رات 12 بجے جائز نہیں اثر دن درود شریف جائز نہیں کیوں جائز نہیں جی نبی کریم علیہ السلام اس ٹائم تے اپنی امت کو حکم نہیں دیتا قرآن وچ مطلق آ گیا صلو علیہ وسلم تسلیما میرے نبی تے درود بھیجو میرے نبی تے خوب خوب سلام بھیجو تو اسی طرح دعا دے واسطے اللہ کو قرآن نے ٹائم مختص نہیں کیتا رسول پاک اپنی امت کو کوئی مختص تے متعین ٹائم نہیں ارشاد فرما کے گئے ایتھے تے میری امت دعا کرنی تے ایتھے دعا نہیں کرنی یا تا اے جدسو فلانے ویلے رب دا دروازہ بند ہوتا ہے اس واسطے دعا نہیں کرنی اللہ دا دربار تا 24 گھنٹے کھلا ہے اللہ اکبر آجا مانگ لے جو کچھ چاہتا ہے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے اللہ دے درباری کا ہر وقت آواز آ رہے کہ جس ویلے میرے دربار تے آپ کیوں کہ کسی وزیر دا نہیں کسی بادشاہ دا نہیں کہ کسی صدر دا دربار نہیں کہ جے در رات دے ویلے تالے لگ جاندے دن نو دربار کھلوتے ہوندے ملنا ہوئے اس صاحب نو تا بڑا مشکل نال ملیا جاندا ہے جے کو 2-4 پیسے آ جانے وہ دی ملاقات بڑی مشکل ہوندی تو جڑا صدر بن جائے وزیر اعظم بن جائے جے پروٹوکول ہوتا گڈیاں اگے دا گڈیاں پیچھے تے بڑی بڑی سیکیورٹی وہ دروازے تے نشر کر دیتے جائے اونوں ملنا بڑا اوکھا ہے لیکن اللہ نو ملنا کوئی اوکھا نہیں مصلی بچھاؤ تے جدو آ کے نماز پڑھسو تک سو الحمدللہ رب العالمین اللہ دی طرف جواب آسی حمدنی عبدی اور دیکھو میرے فرشتے آج میرے بندے میری تعریف کی تھی اللہ نے ملنا کوئی مشکل نہیں بس وضو کرنا ہے مصلی بچھانا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید اور میرے بندے اتنے تے تیرے ساہ بھی تیرے نیڑے نہیں جتنا ذات الہ تیرے نیڑے جتنا خدا تیرے نیڑے اس واسطے اپنے مولا دے دربار ہے جس وقت بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے یہ دیوتے کو پابندی نہیں لانی چاہیے اس ٹائم دعا کرنی تے اس ٹائم دعا نہیں کرنی شریعت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت اللہ دی کسے بندے اللہ اتھارٹی نہیں دیتی کوئی رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت نو چینج کرے. حدیث پاک ہے کہ قبر والا دعا کا انتظار کرتا ہے کہ کاش آج میری ماں دعا کرے گا, آج میرا بھائی دعا کرے گا, آج میرا عزیز دعا کرے گا, آج میرا سجن تے بیلی دعا کرے گا جے نال میں 2-2 تے 3-3 گھنٹے بیٹھا رہندا ہوں. اللہ تعالیٰ سجن نہیں ہو دے جڑے بندے نو مرن تو بعد بھی یاد رہنا. اب ذرا آمین. کیونکہ بعض اوقات ان ہوتا ہے کہ سجن فقط وقتی سجن ہوندے, پتہ نہیں بعض اوقات میت ہوندی تے جنازے پڑھن دی کدی نہیں آئے ہوندے. وہ بھی ماں بیلی ہیں کہ 2-2 گھنٹے بندہ جنہ دے نال مہینہ ہونے کہ میں تو عرض کرا سب تو اگر پکا بیلی اللہ بنایا تے اپنی کتاب قرآن مجید رو پڑھنا. قرآن پاک تو بڑا دوست کوئی نہیں, قرآن پاک تو بڑا سجن کوئی نہیں. قرآن وہ سجن ہے جڑا قبر وچ بھی آ جاندا ہے, قرآن وہ سجن ہے جڑا حشر وچ بھی آ جاندا ہے. حدیث پاک ہے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ ایک جگہ تے ڈیرا لایا, جنگ ختم ہو گئی, قرآن پاک دی آواز آ رہی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. صحابہ کرام کدی انج نظر فرماندے کدی انج بندہ نظر کوئی نہیں آندا, ہر طرف ریت ہی ریت ہے. وہ بڑے متجسس ہوئے, حیران ہوئے, پریشان ہوئے, وہ بندہ کوئی نہیں کہ قرآن دی آواز آ رہی. جب جنگ ختم ہوئی نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ آ گئے. حضور مدینہ کی منورہ عرض کی آقا ایک پریشانی دا سا قصہ اتنے دیکھے کہ بندہ کوئی نہ تے سورت ملک دی آواز آ رہی ہے. ترمذی شریف دی حدیث ہے, سیاہ ستہ جو 3 نمبر دی کتاب ہے. اور فقہا فرماندے محدثین فرماندے جے تے گھر ترمذی ہوئے انجے جانے میرے گھر اللہ دا نبی پیا بولتا, کیونکہ حضور دے کمال جمال سرکار دے ارشادات ترمذی دے وچ وہ بقاعدہ امام ترمذی نے سبق فرمائے نے. ترمذی شریف وچ حدیث ہے صحابہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ آئے, عرض کی آقا اسا اتنے سورت ملک دی آواز سنی لیکن بندہ کوئی نہیں دیکھا. میں قربان جاواں آقا کریم علیہ السلام دی نظر نبوت تو حضور دی دور بینی تو سرکار نے فرمایا ہاں میرے صحابہ اتنے قاری قرآن دی قبر ہے. اتنے قاری قرآن دی قبر آئی کہ جڑا اتنے قاری دفن ہو گیا وہ دی قبر بن گئی چونکہ ریت دے اتنے ڈھیری گئے ہوا گھلیاں تے وہ ڈھیری لے کے چلیاں گئیاں. بظاہر کا قبر کا نشان مٹ گیا اور وہ دے وجود نو اللہ قبر وچ مٹن نہیں دیتا. وہ دا وجود سلامت, وہ دی زبان سلامت. اے حضور فرمایا قبر وچ قاری قرآن سورت ملک پہ پڑھدا وجہ کیا ہے کہ جدوں زندہ ہر وقت اللہ دا قرآن پڑھدا تے سورت ملک نال محبت کردا. جدوں قبر وچ انٹر ہویا سورت ملک اللہ دے دربار سفارش کیتی میرے اللہ جویں دنیا تو اینو میرا وظیفہ عطا کیتا قبر وچ بھی میرا وظیفہ عطا فرما. فرمایا وہ سورت ملک دی تلاوت پہ کرتا ہے. سانو کتنے سال ہو جانے نسی قرآن کدی کھولے ہی نہیں. بس قرآن الماریاں دی زینت, قرآن پڑچھتیاں تے, قرآن صندوقاں وچ, قرآن نو بس 2-3 غلاف تے چاڑے. سال تو بعد یا کسے سائیکل والے کو قرآن پاک لیا آ کے مسجد وچ رکھ چھوڑیا. مسجد وچ بھائی جان اگے بھی سینکڑا قرآن پاک پے نے. اے قرآن صرف الماریاں دی زینت واسطے نہیں آیا, قرآن دا تیرے سینے وچ اترن واسطے آیا ہے. جویں ہر شے ٹائم دینا ہے, موبائل نو ٹائم دینا ہے, فیس بک نو ٹائم ہے, سوشل میڈیا واسطے ٹائم ہے. کدی غور تے کر کہ آدھا گھنٹہ کدی تو اللہ نے قرآن نو دیتا ہے یا وضو کر کے قرآن کھول کے کدی کوئی سورت ہی پڑھی گا, کدی کوئی پتہ ہی کہ اس سورت اللہ فرمان کے لئے. بہرحال گل لمبی ہو گئی. میں جڑی حدیث عرض کی تھی وہ یہ ہے کہ جب دعا اس قبر والے کو پہنچ دیئے ایک سائڈ تے پوری دنیا دے خزانے ہوئے تے ایک سائڈ تے بظاہر 5 منٹ دی دعا ہوئے. حدیث ہے کہ کانت احب الیہ من الدنیا وما فیہا, ساری کائنات دے خزانے انہوں اتنے چنگے نہیں لگ دے جتنی بظاہر مختصر منٹ 2 منٹ دی دعا قبر والے کو چکی جائے. حضور فرما کام سال دی بات حدیث ہے کہ جو جنیاں دعاواں قبر والے واسطے ہوندیاں اللہ انہاں دعاواں نو پہاڑا جتنا اس بندہ مومن نو اجر عطا فرماندا ہے. اور فرمایا ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لهم. دنیا والے نو تحفہ دیندے, کسے پیسے دے دیتے, کسے پھلاں دا گلدستہ دے چھوڑیا, کسے کوئی مکان دے دیتا, کسے گڈی دے دیتی. بڑے تحفے تحائف سجن سجنا نو پیش کر دیں. قبر والے دے تحفے کے فرمایا ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لهم. فرمایا فوت شدگان واسطے سب تو بڑا جڑا تحفہ ہے انہاں دے واسطے بخشش دی دعا کرنا. یہ کرنی بخشے دی دعا کرنی کہ جناب انہاں دے درجات بلند ہوندے. حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ آپ لکھ دیں کہ حضرت محی الدین ابن عربی
صوفیاء دا امام ہے، بہت بڑا مقام ہے محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک جگہ تو جا رہا ہوں، نوجوان کھلوتا ہے تے قبر دے اوتے کھلوتا ہے تے رو رہا ہے۔ میں پوچھا بیٹا کیا مسئلہ ہے تانوں؟ انہاں کہا حضور بزرگان محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ بڑا مقام ہے، جدو ویکھی نا شکل صورت متاثر ہو گیا وہ بندہ تا کوئی اللہ دا نیک ہے، آتا حضور اے میری ماں دی قبر ہے تے مینوں اللہ نے کشف القبور دا علم عطا کیتا، میں قبراں تو گزراں تو مینوں پتہ لگ جاندا ہے کہ قبراں والے نال بے بیتی تے بے شمار دلائل نے، یا قبراں دے کیفیات اور حالات معلوم ہو سکدے یا نہیں ہو سکدے۔ اے حدیثاں وچ بے شمار واقعات نے۔ بہرحال وہ عرض کردا حضور میری ماں دی قبر ہے اور میں ویکھ رہا کہ میری ماں عذاب قبر وچ مبتلا ہے۔ ہن اس نوجوان کے کیتا حضرت محی الدین عربی فرماتے ہیں جب اسے گل کی تھی روندا جا رہا فرمایا میں 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھے ہویا۔ کتنے ہزار مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ حدیث پاک محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں میں پڑھی گئے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھیا اور پھر کسی نے دا ثواب حاصل چکیتا، اس کلمے دی برکت دے نال اللہ مرن والے دی بخشش فرما دے۔ فرمایا میں 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ چکا ہوں لیکن میں جب کسی نے حاصل ثواب کوئی نہ کیتا۔ میں اس نوجوان دی کیفیت ویکھی، پریشانی ویکھی، اضطراب تے مجبوری ویکھی، او دی قسم پرسی ویکھی تے میں دل ہی دل وچ نیت کیتی میرے اللہ میں جڑا 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھیا ہے نا تو بڑا کریم ہے میرے اللہ، میں تیرے حبیب دے وسیلے نال اس نوجوان دی اماں نو اس کلمے دا ثواب بخشیا۔ حضرت محی الدین ابن عربی فرمانے میں بخش کر کے چلا گیا۔ کچھ دنوں تو بعد میں پھر واپس آیا، نوجوان دی چونکہ ماں نال بڑی محبت آئی اور ہر روز قبر تے حاضری دیندا۔ آپ فرماتے ہیں اتفاقاً اس دن دوبارہ میں وہ نوجوان قبر تے کھلوتا میں نظر آیا، میں دیکھا تے چہرہ حشاش بشاش سے بڑا ہی خوبصورت اور پریشانی ختم، اضطراب ختم، کیفیات بدلی ہوئی، خوشی دے عالم وچ ماں دی قبر تے کھلوتا ہے۔ تے میں پوچھا بیٹا ہن سنا یاد ہے اے محی الدین ابن عربی اور بزرگوں واقعی کوئی اللہ ایسا کرم کیتا ہے کہ میری ماں دی قبر نو اللہ جنت دے باغاں وچ ایک باغ بنا چھوڑیا۔ وہ کیا دی برکت ہے؟ وہ کلمہ طیبہ دی برکت ہے، قرآن پاک کلمہ طیبہ نماز۔ ہن تے ساڈا المیہ ہے یقین کرو اسی آپ گناہ ہمارے دلدل وچ پھسے ہوئے، اللہ تعالیٰ سب دی بخشش کرے آپ کو آمین۔ کسی نے کوئی مان نہیں کہ میں بڑا بڑا عملہ والا، کیونکہ بعد اوقات انہوں ہوتا ہے نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے کہ بندہ عمل کردا جنت دے کنارے تے اپڑ جاندا ہے کہ آخر تے کوئی ایسا گناہ ہو جاندا ہے کہ بندہ دوستی ہو جاندا ہے، اور کدی کدی انج ہوندا ہے کہ بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہندا ہے اور پھر آخر تے اینڈ تے نتیجہ نکلدا ہے کہ کوئی ایسا عمل ہو جاندا ہے کہ اللہ بخشش فرما دیندا ہے۔ وہ دی ایک مثال بھی کہ انتہائی زمانے دا سمجھو کہ گناہگار بندہ ایک جگہ تو گزر رہا ہے تے سخت گرمی ہے تے صحرا ہے تے قوم ہے تے آپ نو پیاس لگی سو تے کسے طریقے نال پانی کڈیا تے پی لیا تے جے نال ویکھیا سو تے کوئی کتا پیاس تو بلکدا پیا، انہوں دے ذہن وچ خیال آیا میں تا پانی پی لیا ہے تے اے کتا جیڑا اے نہیں تاخیر اللہ دی مخلوق ہے تے اے پیاسی رہ جائے تے میں ایویں ٹر جاواں تے کدھر رب ناراض نہ ہو جائے۔ اس کے کیتا مشکل نال حدیث ہے چاہتا مشکل نال کنویں وچ اتریا، پھر پانی لے کے آندا، پھر اس نے کتے دے منہ وچ پایا، پیاس بجھائی، اعلان ہوا میرے بندے میں تیری بخشش دا اعلان کر چھوڑ۔ حالانکہ ساری زندگی دا گناہگار ہے، انسان نال بھلا نہیں سو کیتا کہ نال سو کتے نال بھلا کیتا سو تے اللہ بخشش دا اعلان کر دیتا ہے۔ جے ساڈی بھی روٹین بن جائے کہ اسی سوچئے ساڈا اپنا بھلا ہوے نہ ہوے رب دی مخلوق دا بھلا ہو جائے، ساڈا نقصان بھی ہو جائے تے اللہ دے بندیاں دا نقصان نہ ہوے، تے ایسا عمل ہے کہ جتھے نمازاں بھی نہیں پہنچانیاں تے عمل پہنچا دے گا۔ اگر تواڈے ذوق ہے کہ میں ایک حدیث عرض کراں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دی بارگاہ میں بیٹھے تے ایک بندہ آن لگا حضور دی بارگاہ، نبی کریم علیہ السلام چونکہ دلاں دی کیفیت جاندے، حضور فرمایا آون والے نو اجازت بھی دینی ہے تے نالے جنت دی خوشخبری بھی سنا دینا۔ وہ بندہ آیا بیٹھ گیا، حضرت عبداللہ بن عمر تکدے رہے کہ بندہ بھی اجنبی ہے تے کدی سرکار دی بارگاہ پہلے آیا بھی کدی نہیں، لیکن آیا ہے تے صحبت بھی نصیب تے جنت دی ٹکٹ بھی مل گئی۔ آپ فرماتے ہیں ایک دو دن گزرے بندہ پھر آیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آن والے نو اجازت بھی دیو نالے جنت دی خوشخبری بھی دیو۔ ترے باری اس بندے نو نبی پاک دی بارگاہ جو جنت دی ٹکٹ مل گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بڑے حیران ہو گئے، انہاں کہا یار پتہ نہیں یہ بندہ کام کیڑا کرتا ہے کہ ترے باری جنت دی ٹکٹ۔
حضرت عبداللہ بن عمر اس نے کھول گئے. آپ فرمایا کہ میں نے نہ تو مہربانی کر اپنا نوکر رکھو. لگا میں نوکر دی ضرورت کا ہی نہیں, میں اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھی کرنا. فرمایا نہیں میں کو تیرے کو تنخواہ نہیں لینی, مہربانی کری 2 ٹائم دی روٹی دے چھوڑی, باقی میں جانا, میرا بدن جانے, میرے گھر والے جانے, میں تیرا کام نہیں کر سکتے. 2 ٹائم دی مینوں روٹی دستیاب ہے. تے اس ویلے دی گل ہے کہ اجے آیات تے پردہ اتریاں کوئی نہ, اجے پردے دا حکم نازل کوئی نہ ہویا. اس بندے نے اس گل دی حامی بھر لئی کہ ٹھیک ہے تسی میرے گھر آؤ, 2 ٹائم دی میں تو روٹی دے سا تے باقی تسی میرا کام کاج کریا. عبداللہ بن عمر فرماندے کہ میں او دا ملازم لا گیا 2 ٹائم دی روٹی دے بدلے. آپ فرماندے میں بھی نماز پڑھا, وہ بھی نماز پڑھی, لیکن میں رات نو جدو سما تے میں کوئی تاک جڑا بندہ کوئی اٹھ سی, کوئی نفل پڑھ سی, کوئی صبح تہجد پڑھ سی. فرماندے میں ستا تے او گھر والا بھی ستا. فرماندے میں اٹھیا فجر واسطے, اٹھیا فجر واسطے, میں آقا کوئی چاشت پڑھ سی, کوئی چاشت بھی کوئی نہ پڑھی, آقا کوئی شراب پڑھ سی, کوئی شراب بھی کوئی نہ پڑھی, نہ کوئی نفل دا فرضی نماز پڑھی تے بندہ اپنے کام کاج کرتا. عبداللہ بن عمر 2-3 دنوں دی روٹین چیک کیتی. 3 دنوں تو بعد آپ فرمایا سجنا ہن میں تے چلیا. انہاں کا ملازمت نہ ہی کرنی. فرمایا میرا ہن کام مکمل ہو گیا, لیکن ایک گل دا جواب دیو. انہاں کا گل کیڑی؟ انہاں کا تینوں رسول پاک دی بارگاہ چ 3 بار جنت دی ٹکٹ ملی ہے, لیکن میں کو تیری کثرت عبادات اور ریاضات اور مجاہدات اور تسبیحات نہیں دیکھیاں. بس روٹین والی تیری عبادت ہے, 5 وقت دی نماز پڑھ لینا. توجہ کریا جا. حضرت عبداللہ بن عمر جدو پوچھ دینا تے وہ بندہ اپنے دل این کر کے اشارہ کر کے آتا ہے اور عمل کوئی نہیں, پر دل دی تختی میں صاف کیتی ہوئی. اگر تو میری دل دی تختی پڑھے نا, اس تختی تے کسے مسلمان دا بغض, کینہ تے حسد تے اناد تے دشمنی نہیں. میں اللہ دی مخلوق نال پیار کرنا, اس وجہ تو اللہ دے رسول نے مینوں 3 باری جنت دی ٹکٹ عطا فرمائی. اللہ جل جلالہ دی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق جل وعلا سانوں بھی قرآن و سنت دا فہم عطا فرمائے, اور جڑا مقصد اسلام نے دیتا ہے وہ سمجھ کے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پروردگار عالم حاجی محمد رفیع صاحب دی عالیہ محترمہ زوجہ محترمہ دی کامل بخشش فرما, انہاں دے درجات بلند فرما. رتقال بشریہ جو صغیرہ و کبیرہ گناہ نے میرا اللہ معاف فرما, مرحومہ دی نیکیاں و شرف قبولیت عطا فرما, عذاب قبر تو پناہ عطا فرما, جنت بچھونے جنت لباس, اور میرے اللہ جنت دی ہواواں قبر نو محتر منور منبر فرما. نبی کریم علیہ السلام دی شفاعت عظمی تو بہرور فرما. میزان عمل نیکیاں دے پلڑے نو بھاری فرما. پل صراط تو گزرتے وقت اپنی نصرت اپنی مدد انہاں دے شامل حال فرما. اپنے نیک بندیاں دے صدقے, اپنے پیارے حبیب دے صدقے, ویر سیال لجپال دے صدقے انہاں دی کامل بخشش فرما, انہاں دے درجات بلند فرما. اس گھرانے میں مزید عافیت و آفات و بلیات و محفوظ و معمون فرما. میرے اللہ جتنے بھی آباد اتنے جلوہ گر نے رب کائنات, جتنے بھی انہاں دے پیارے قبر جا چکے ہیں, سب دی کامل بخشش فرما, سب دے درجات بلند فرما. میرے اللہ سانوں بھی فکر آخرت عطا فرما, قبر دی تیاری دی, شریعت دی پاسداری دی, اسلام نال وفاداری دی توفیق عطا فرما. اسلام نو عروج عطا فرما, کفر نو مغلوب فرما, یہود و نصارہ دیاں طاقتاں نو ختم فرما, اسلام دے جھنڈے نو عروج عطا فرما. ساڈے وطن عزیز دی حفاظت فرما. پیر سیال لجپال علیہ الرحمہ آپ دے آستان ذیشان نو ہمیشہ آباد و شاد فرما. میرے اللہ سے سب نو مقاصد اسنج کامیابی و کامرانی عطا فرما. کوئی بیمار بیٹھا شفا عطا فرما, کوئی پریشانی دور فرما, رزق حلال میرے اللہ وسعت عطا فرما. محتاجی دی زندگی تو اپنی پناہ عطا فرما. اسا سب نو قبر حشر سرخرو فرما. ایمان کائنات دے قیمتی اثاثہ قیمتی دولت ساڈے ایمان دی حفاظت فرما. وقت رخصت زبان تے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.